والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی الانبیاء والمرسلین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا فاسقہ لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں ڈھک شرم تمام حمد و ثنا تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے کرم کر مولا صدیق اکبر باصفا کے واسطے رحم فرما مولا فاروق اعظم بے ریا کے واسطے ادب اور حیا کی توفیق دے مولا عثمان غنی بحیا کے واسطے دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما مولا شہیدان کربو بلا کے واسطے رات محترم آج کا پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد اندر جاری و ساری ہے جدے اندر صدارت فرمارے سمیل مراد پیر طریقت رابر شریعت حضور پیر خواجہ غلام رسول صاحب آستانہ علیہ تو کے شریف اور آج دے پروگرام دی زینت میری مراد زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران اشرفی صاحب زیدہ مجدہو اور آج دے پروگرام دی نگرانی فرما رہے نبی مراد زینت القرہ جناب قاری محمد جوید حسین صاحب اور اسٹیج زینت میرے مراد قاضی خالد اقبال صاحب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب اور جڑے نقابت فرما رہے سن انہوں نام یاد نہیں ہے مولانا مقصود احمد صاحب اور مسجد انتظامیہ آج دا پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے اندر میں اور تسی حاضر ہوں اللہ رب العزت میری اور تھوڑی حاضری اپنی پاک بار کے اندر قبول اور منظور فرمائے میلاد منہید میری گفتگو شروع اللہ فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ موضوع میرا تجھے پہلے سماعت فرما لو میرا موضوع ہے مقام زبان نبوت بس میں چند منٹ جڑی گفتگو کرنی اپنی بساط مطابق اور میں صرف زبان نبوت میں گل کروں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت منو حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائی بلا تمہید میری گفتگو شروع ہے دل دے کان کھولو میرے نبی کی عظمت کا نور اپنے اندر داخل ہو دیو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور بڑی شان والے نبی نے بڑے مقام والے نبی نے پہلے دن جدوں آپ جیل اندر گئے نا پہلے دن توجہ ہے تھوڑی میرے فلیٹ پر اللہ دے نبی حضرت یوسف پہلے دن جدوں جیل اندر گئے نا توجہ میرے بات مصر دی جیل ہے تے اللہ دا نبی ہے
جیڑے دن حضرت یوسف قید ہوئے اسی دن دو بندے حضرت یوسف کے نال قید ہوئے اسی دن اور دو بندے بھی اسی جیل اندر قید ہوئے جڑے دو بندے قید ہوئے نے انہاں وچوں ایک نبی نو منن والا ہے ایک نبی نو نہیں منن والا یعنی ایک نبی دی شان بیان کرنے والا ہے دوجا نبی دی شان گھٹان والا ہے ایک نبی دا غلام ہے دوجا نبی دا گستاخ ہے بے ادب ہے دونوں جڑے جدو قید ہوئے تھے اللہ دا نبی بھی قید ہو گیا جڑا منن والا ہے انہیں حضرت یوسف نو ویکھیا تے بڑا راضی ہویا آندا یہ بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے بڑے مرتبے والے نے نہ منن والا بھی کول بیٹھا ہے یہ دونوں آپس میں گلاں کرتے رہے منن والا آندا ہے کہ حضرت یوسف دی شان یہ ہے جیڑا بھی کوئی بندہ خواب ویکھے تے آن کے حضرت یوسف نو آکھے نا مینوں خواب دی تعبیر دسو کہ اللہ دا نبی خواب دی تعبیر بڑی سونی دسدا ہے بڑی مہربانی وہ جڑا آخری ڈبہ بیٹھا نا پیا جڑا ساؤنڈ والا وہ تو سائڈ تے ہو جائے بس بڑی مہربانی ہاں وہ دے گنے تو سامنے پر ٹھیک ہے تسی توجہ ساری میرے وال کرنی انشاءاللہ بڑی مہربانی ساری توجہ میرے حال منن والا نام منن والے نو آندا ہے کہ یوسف دی شان یہ ہے کہ آپ خواب دی تعبیر بڑی اچھی دستے ہیں انہوں نے کہا اچھا دعا نے پروگرام بنا لیا ہم سمجھ آ رہی ہے تقریر صرف سنانی نہیں یاد کرانی ہے میں نہیں میں ناروال تو آ گیا بڑی مہربانی انہوں نے دعا پروگرام بنا لیا کہ ایسے کر رہے ہیں آج دونوں رات سوواں گے جیڑا خواب آئے گا صبح اٹھ کے اللہ دے نبی کو خواب دی تعبیر پوچھاں گے آپ بھی پتہ لگ جائے گا کہ خواب دی تعبیر کی ہے بندے دو نے کام بھی کیا ہے خواب بھی جڑا منن والا ہے وہ تے بڑا پرسکون ہے کہ میں خواب دیکھاں گا تے اپنے نبی کو خواب دی تعبیر پوچھوں گا نہ منن والے دے دل وچ پھر بھی خیال آ رہا میں تے بے ادبی کراں گا میں تے شان گھٹاواں گا میں تے گستاخی کراں گا رات دا ٹائم ہویا ساؤنڈ دا ویلا نیڑے آیا توجہ جڑا منن والا ہے اپنے بستر تے گیا تے بڑی سونی نیند آ گئی آرام نال بستر تے لیٹ گیا نیند آ گئی جڑا نہیں نہ منن والا وہ بھی اپنے بستر تے گیا لمیاں پہن لگا ساری رات نیند آئی نہیں ایک نو نیند آ گئی ایک نو ساری رات نیند نہیں آئی ساری رات مچھر لڑتا رہا ساری رات پاسے مارتا رہا ساری رات جاگتا رہا تے جڑا منن والا ہے آرام نال سو گیا نیند آ گئی صبح ہوئی دونوں جنے اٹھ پے ایک دوجے نال گل شروع کر دیتی تینوں خواب آیا منن والا آندا ہے ہاں مینوں خواب آیا نہ منن والا آندا ہے کی خواب آیا تو منن والا آندا ہے مینوں یہ خواب آیا کہ میں انگوراں دے گچھے تروڑن دیا صاف کرن دیا نچوڑن دیا شربت بنا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل کیونکہ میں تے اپنے علاقے دی پنجابی بولنا بھی بھائی ناروال تو جی مجھے لگتا ہے ساری انگلش نہیں سمجھتے پنجابی بھی سمجھ لیتے تو کہ نہیں سمجھتے جنہوں نے سمجھ آ رہی ہو آخو ذرا سبحان اللہ بس بڑی مہربانی توجہ ساری میرے آ منن والا آندا ہے مینوں خواب آیا کہ میں انگوراں دے گچھے توڑن دیا صاف کرن دیا نچوڑن دیا شربت بنا رہا میں کہا اچھا ہن جملہ سنو نہ منن والے نوں منن والا پوچھ رہا تینوں بھی خواب آیا نہ منن والا تے ستا ہی نہیں انہوں خواب کتوں آنا سی انہوں تے ساری رات مچھر لڑتا رہا ساری رات پھانسی مارتا رہا منن والا نہ منن والے نوں آندا ہے تینوں خواب آیا ہے منن والے نوں نہیں آیا تے اپنے کولوں خواب بنا لیا تیار کر لیا پھر نہ منن والا آندا ہاں ہاں مینوں بھی خواب آیا منن والا آندا ہے تینوں کی خواب آیا آندا مینوں یہ خواب آیا کہ میرے سر تے روٹیاں دی چگیر ہے پرندے آندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے انہاں کہا اچھا تینوں یہ خواب آیا انہاں کہا ہاں ہن دوویں جنے اٹھے تے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ آ گئے بڑی
مہربانی گل سنا میرے غور نہ سنی ہے تو ساری میرے موجود سمجھ آئے گا دونوں جنے اٹھے تھے اللہ کے نبی دی بات بچائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے جناب اساں دوواں نے خواب ویکھیا ہے اساں تھوڑے کولوں خواب دی تعبیر پوچھن آئے ہیں فرمایا ٹھہر جاؤ سارے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام نے اکٹھے کیتے ساری جیل دے قیدی اکٹھے ہو گئے انج کر کے مجمع لگ گیا تے اللہ دے نبی فرمایا اے جڑے دو بندے نے نا انہاں خواب ویکھیا ہن میں اللہ دا نبی خواب دی تعبیر دسن لگا ہاں بھائی کھڑا ہو اپنا خواب سنا منن والا کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی خواب ہی آیا رات ستا اکھ لگی انگوراں دے گچھے توڑنیا صاف کرنیا نچوڑنیا شربت بنا رہا فرمایا بیلیو انہیں جڑا خواب سنایا نا یہ خواب دی تعبیر ایک نہیں پانچ نے جو ہے کسی آپ کو شاہ یہ گل کی دل گئے بھائی گل اللہ دے قرآن نہ لگے سارے اپنا سبحان اللہ آیت نمبر 41 پڑھ کے بیٹھنا ساری توجہ میرے بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب دی تعبیر ایک نہیں پانچ نے فرمایا پہلی تعبیر دی خواب دی یہ ہے کہ آپ بندہ جڑا نا منن والا سی جڑا اونے خواب دی تعبیر خواب سنائی انہوں نے خواب دی تعبیر دس لیا فرمایا پہلی تعبیر ہے کہ اے بندہ ان قریب جیل چوں آزاد ہو جائے گا جڑے بندے آندے نے کہ اللہ دا نبی غیب میں خبراں نہیں جاندا اے پڑھیا جے ضرور توجہ اللہ دے نبی فرمایا کہ پہلی تعبیر ہے کہ بندہ ان قریب جیل چوں آزاد ہو جائے گا دوسری تعبیر یہ ہے یہ بندہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے گا ہم نے سبحان اللہ کریں راج گیا تھوڑی سبحان اللہ تو نہیں پتہ چل گیا میرا مطلب ہے بندہ کان دے ہاتھ رکھ لے تو سر لاوے مائیے تو دوڑے پڑے تو پھر دوسری را دیو تو جب چنگیاں گلاں کرے پھر تو منہ بنا کے باجے اور بھائی مسکرا کے کہہ رہا سبحان اللہ توجہ ساری توجہ میری بات اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی تعبیر یہ ہے کہ بندہ ان قریب جیل جو آزاد ہو جائے گا دوسری تعبیر یہ ہے صحیح سلامت گھر پہنچ جائے گا تیسری تعبیر یہ ہے گھر جا کے ویلا نہیں رہے گا کاروبار بھی لگ جائے گا روزگار بھی لگ جائے گا چوتھی تعبیر یہ ہے روزگار بھی عام جگہ پہ نہیں بادشاہ کے دربار سے لگے گا پنجویں تعبیر یہ ہے بادشاہ نے دربار چاہیے ہوئے گا کہ شربت نچوڑے گا پھرا گا کہ بادشاہ نے پیش کرے گا انہیں خواب دی تعبیر سنی راضی ہو گیا بندے نے واہ واہ کر چھڑی انہیں جڑا نام مننا رہا نا جنہوں خواب نہیں آئی فرمتری کھڑا ہو خواب سنا نام مننا رہا میں نے خواب ہی آیا میں رات سلطان آنکھ لگی میں نے خواب یہ آیا کہ میں ویکھن دیا کہ میرے سر سے روٹیاں دی چنگیر ہے پرندے ہوندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے روٹیاں چکدے نے ٹر جاندے نے بہاول نگر دی ساری زمین رہنا لیو میرے جملے تے غور کرو اللہ دے نبی نے انج کر کے نا اس بندے ال ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا خواب آیا یا بنایا ہے جن اللہ نے سبحان اللہ نہیں آپ توڑ کے گھر جاؤ یار کمال ہو گیا یار مسکرا کے کہا سبحان اللہ اللہ دے نبی فرمایا خواب آیا یا تیار کیتا ہے آیا یا ویکھیا یا پڑھیا انہیں انج کر کے اللہ دے نبی ال ویکھیا آندا تسی تعبیر دسو فرمایا پھر سوچ لے آیا ہے یا بنایا ہے کوئی سمجھ آ رہی پھر سوچ لے خواب آیا یا بنایا پھر آگا جناب تسی خواب دی تعبیر دسو فرمایا ابھی ٹائم آ گیا خواب آیا یا تیار کیتا ہے ویکھیا یا کریا تسی تعبیر دسو اینج کر کے مجمع سامنے بیٹھا اللہ کے نبی فرمایا جڑا انہیں خواب سنایا نا انہیں خواب نے میں تعبیر ایک نہیں پانچ نے بڑی مہربانی پہلی تعبیر اللہ کے نبی فرمایا اے جڑا بندہ نا اے ایس جیل چوں آزاد نہیں ہوئے گا اے جیل چوں اے جیل چوں دوسری تعبیر ہے ایک بندے نے جڑی موت آ رہی ہے نا سپ نہیں لگنا بچھو نہیں لگنا کبھی موت نہیں مرے گا یہ بندہ پھانسی چڑھے گا پھر انہوں موت آئے گی اس دی خواب دی تیجی تعبیر ہے یہ دی لاش یہ گھر والوں نہیں ملے گی چوتھی تعبیر ہے انہوں کفن دفن کا انتظام نہیں ملے گا پنجویں تعبیر ہے جنگل دے جانور پرندے آندے جان گے کہ جسم نو نوچ نوچ کے کھاندے جان گے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ گئی ہے
گل سمجھ آئی ہے؟ سنو ذرا اللہ دے نبی جدوں تعبیر دسی نا تے نام منن والا ہس پیا کہہ کا مارن لگ پیا فرمایا ہسنا کیوں پیا ہے آندا مینوں تے خواب آیا ہی نہیں میں تے خواب ویکھیا ہی نہیں جدوں خواب نہیں ویکھا تے تعبیر کا دی جدوں خواب نہیں ویکھیا پھر پھانسی کا دی جدوں خواب نہیں ویکھیا پھر جنت دے جانور مینوں کیویں کھا سکدے نے جدوں اللہ دے نبی نے گل سنی نا نال ہی رب کائنات نے شاہ فرمایا چپ کر جا اے یوسف تو چپ کر اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہن خواب آیا یا نہیں آیا سارے آگو یار سارے آگو خواب آیا یا نہیں آکھیا ویکھیا یا نہیں ویکھیا آیا یا تیار کیتا ہے ویکھیا یا کریا ہن اوہی ہوے گا یا یوسف دی زبان چوں نکل گیا جو یوسف دی زبان جو نکلیا ہے پورا ہو کے رہے گا آگے آگے پھر پڑھو ذرا قرآن اللہ نے جمیں جمیں حضرت یوسف نے فرمایا پورا ہویا اگلی گل سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام نے رب دی بارگاہ یوسف دی زبان جو نکلیا پورا ہو گیا سبحان اللہ آگے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے 1400 سال آپ دی عمر ہے سبحان اللہ علماء بیٹھے نے نہیں ہے وہ جو ہے میں علی اتنی علماء دے جوڑے سے دیکھا مانا من بانا کے من دانا میری کیوں کہا تم بڑی اچھی طرح جانا اگر ایتے بیٹھا دے ذکر مصطفیٰ دیا برکتانا توجہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی آؤ کلمہ پڑھو آؤ کلمہ پڑھو بہاول اگر آ رہے ہو سلامت رہو توجہ اس کو ذرا آؤ کلمہ پڑھو 950 سال اندر صرف اور صرف 80 بندیاں نے کلمہ پڑھے کنیاں بندیاں 80 بندیاں اللہ دے نبی نے ایک دم جلال آ گیا خوصا اللہ دے نبی نے فرمایا میں روز کے ناؤ کلمہ پڑھو بندے میری گل ہی نہیں مان دے ہن اج نبی جلال چاہ گیا تے ہاتھ چوک لے تے اللہ رب العزت بارگاہ اللہ دا نبی دعا کردا یا اللہ اے جننے بندے نے نا توجہ اسی کٹ کے جنہ میرا کلمہ پڑھا ہے کٹ کے باقی جننے نے نا سارے دے ساری مار دے کیا ہے کلمہ جی وقال نوح ربی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک تذر میں آپ ذہن سے اچانک موضوع تیار ہو گیا تو جو ہے تبھی ملے سبحان اللہ آپ ذرا سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چاہ کے دی یا اللہ سارے دے سارے کافر مار دی 80 بندے جگڑا رہے ہیں جنہ میرا کلمہ پڑھتے بچ گئے سارے مار دے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے اللہ نے ایک باری نہیں آکیا ہے نو یہ بندے جڑے نے انہوں دا کی گناہ ہے انہوں نے سمجھاؤ سکتا کلمہ پڑھ لے اللہ ایک باری نہیں آکیا کہ نو کسی آستے بات دعا نہیں کری دی نہیں بس حضرت نوح دی زبان سے نکلیا تے رب کائنات نے پانی دا عذاب دیتا تے ڈوب کے مارے چلو خلیا کو سبحان اللہ شاید اگلی گل تسی کہہ چلو کیونکہ گل قرآن دی ہے نا کہ ہم سمجھ رہی کمال ہوئی اللہ کے کیا سبحان اللہ یا اللہ کوئی بندہ نہیں بچنا چاہیے سارے دے سارے مار دے حضرت نوح کی زبان جو نکلا تے رب کائنات نے پورا کیا حضرت یوسف کی زبان جو نکلیا تے رب کائنات نے پورا کیا اور آؤ ذرا جس نبی دا تجھے کلمہ پڑھ دے جس نبی دا میلاد منایا جا رہا ہے ہاں خدا سبحان اللہ جس نبی دا تجھے کلمہ پڑھ دے سنو ذرا حضور دی بارگاہ وچ بندہ آ گیا